ویژولز آج کل گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ افغان جہاد کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑا ناظرین کو بتائیے پریکٹیکلی آپ خود شریک تھے، کس حیثیت سے تھے اور کیا ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بھائی صاحب بہت شکریہ۔ افغان جہاد جب شروع ہوا ہم اسکول میں تھے، تو اسی زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد تھے اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ تو جماعت نے اپیل کی کہ افغان مہاجرین کو ویلکم کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو میرا پہلا انوالومنٹ تو یہی تھا کہ اپنے علاقے، اپنے دیر اور پھر کے پی کے میں ہم نے ان کے لیے گلی گلی، کوچے کوچے، بستی بستی جا کر لوگوں سے تعاون حاصل کیا، اور ہم خود بارڈر پر جا کر جو قافلے آتے تھے ان کا سامان اٹھا کر محفوظ مقامات تک پہنچانا، اس کام میں حصہ لیا، اور میرے ساتھ میرے تمام کولیگ نے حصہ لیا۔ پھر آگے بڑھ کر جب ہم کالج میں داخل ہو گئے تو ہمارا گھر چونکہ پاک افغان بارڈر پر ہے، ہم روز وہاں کے شور سنتے تھے، توپوں کے گولے جو گرتے تھے ان کی آوازیں آتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے الماری میں جو پرچ پیالے اور چینک موجود ہوتے تھے وہ بھی ان بمباری کی وجہ سے ہل جاتے تھے۔ تو دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور پہلا جو میرا دورہ تھا وہ افغانستان کی طرف چمن کے راستے قندھار کی طرف تھا۔ اس زمانے میں میرے خیال میں خود فرسٹ ایئر میں تھا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میں نے افغانستان کو دیکھا، قریب سے دیکھا، مجاہدین کو دیکھا، اور سامنے دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا، جہازوں کی بمباریوں کو اور زخمیوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ناقابل فراموش لمحات ہے تو وہی ہے کہ ہم نے کمزور، عاجز اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو دنیا کی ایک ویل ٹرین سپر طاقت کی فوج سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اب تو افغان جہاد ختم ہو گیا ہے، وہاں منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے، روسیوں نے شکست تسلیم کی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ زمانہ اور آج کا مسلمان بہت خوش قسمت ہے کہ انہوں نے اپنے قریب روسی استعمار کو بھی شکست سے دوچار ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد 46 ممالک پر مشتمل نیٹو فورسز کو بھی دیکھا کہ کس طرح وہ تکبر اور غرور کے ساتھ اور بیباون طیاروں کے ساتھ یہاں پر آ گئے، اور کس طرح پھر اپنا اسلحہ چھوڑ کر ان کو واپس جانا پڑا۔ حتیٰ کہ ابھی ٹرمپ نے حلف لیا تو اگلے دن ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمارا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمیں واپس کیا جائے۔ سوال یہ ہے بابا لایا کیوں تھا اور کس کے خلاف لایا تھا؟ کیا کسی نے مطالبہ کیا تھا؟ تو دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک فاتح سے کوئی مفتوح یا شکست خوردہ مطالبہ بھی کرے کہ میں تو واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن میری تلوار بھی واپس کرے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، وہ اسلحے کی آپ نے بات، پاکستانی حکام کا کہنا ہے وہ اسلحہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے، نائٹ ویژن جو گنز ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ تو پاکستان افغانستان کے ابھی جو تعلقات ہیں، مہاجرین کی آباد کاری کا، آپ نے انصار و مہاجرین کا وہ دور یاد آ جاتا ہے جو بات آپ بتا دیں، لیکن ابھی جو واپسی کا ایک عمل ہے، پھر پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے، کنڑ نورستان سے جو اٹیکس ہوتے ہیں خوارج کے لوگ یا ان کے ٹی ٹی پی کے وہ کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال بعض ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی $7 بلین کا اسلحہ انہوں نے چھوڑا ہے، جی، اور اور بخوشی نہیں چھوڑا ہے، مجبوری کے وجہ سے بہت سارا اسلحہ انہوں نے خود تباہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ میں نے دیکھا روسی جب واپس جا رہے تھے تو وہ بھی اپنے اسلحے کو تباہ کر رہے تھے، شاید یہ نہ کر سکے حالات کی وجہ سے۔ لیکن آپ کا جو کویشچن ہے نا کہ وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ناقابل قبول بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے، اور بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ہر لمحے پر افغان عوام کا ساتھ دیا۔ اب بھی کوئی 10 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین تو ادھر ہے۔ تو اس پہ جتنے بار کوئی افغان ذمہ دار حکومت سے
وابستہ آدمی ملتا ہے ہم ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ آخر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب کیوں ہیں اور اس کے بنانے کے لیے اس اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر افغان حکومت کا یہ موقف بھی غلط ہے کہ آپ کے لوگ یہاں پر آئے ہیں 20,000 ہے 25,000 ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے تھا اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ان کو منع کرنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے شاید وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. نہ وزیر خارجہ نے طویل عرصے تک, یعنی اگر آپ کہیں سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی جا کر دورے کیے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب نے, ایسے ممالک میں گئے ہیں جن کا نام بھی پہلی بار ہم نے سنا, لیکن اگر وہ نہیں جا سکے تو افغانستان نہیں جا سکے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا ہے. نہ پاکستان کی ایک طرفہ اور نہ افغانستان کی ایک طرفہ کارروائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور فوجی سطح پر بھی, حکومتی سطح پر بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی وفود اور پاکستان کی سیاسی لیڈروں کی وفود, سیاسی جماعتوں کے مشران اور قائدین کی وفود کو کابل کا دورہ بھی کرنا چاہیے اور ان کو بھی مدعو کرنا چاہیے. اس لیے کہ عام آدمی اس چیز کو وہاں بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چپ قلش ہوں, اور پاکستانی بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ہماری لڑائی ہو نہیں سکتی. کعبہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, غم اور درد ایک ہے, ماضی ایک ہے, حال ایک ہے, مستقبل ایک ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے یا سبق سکھایا جائے, تو افغانستان کو سبق اگر روسیوں نے نہیں سکھایا اور امریکہ اور جرمنی اور جاپان اور سب نے مل کر نہیں سکھایا, اس لیے میں مختصر یہی کہوں کہ ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے اور اعتماد کی بحالی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹریڈ ایکسچینج بھی ہو, پڑوس ہے, برادر اسلامی ملک ہے, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. میں جب خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو ہم نے ایک سروے کیا تھا چترال کے راستے تاجکستان تک پہنچنے کا, اور ہماری اس فیزیبلٹی رپورٹ آج بھی مرکز کے ساتھ موجود ہے, صوبائی حکومت کے ساتھ, کہ اگر ایک آدمی اتنا شارٹ کٹ ایک راستہ موجود ہے, پشاور میں صبح ناشتہ کر لے تو وہ عصر کے وقت دوشنبہ میں چائے پی لے سکتے ہیں. ہمارے ٹرک, ہمارے گاڑیاں, یعنی اتنا ایک شارٹ کٹ راستہ موجود ہے. اور تقریباً کوئی 36 کلومیٹر پر محیط, جس طرح لاہور میں ہم نے کیا ہے نا جی ایک پل, جی ہاں, اس کی تعمیر سے ہم دوشنبہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی رکاوٹ ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے. اس کے بحالی سے ہمارے لیے تجارت کا ایک نیا دنیا ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یورپی منڈیوں تک پہنچنے میں ہمیں وہ معاشی فائدہ نہیں ہے اگر ہم وسطی ایشیا کی ریاستوں تک آسانی کے ساتھ اپنی چیز پہنچائیں. چند گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے افغانستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات ضروری ہے. اب یہ انڈیا کا کمال ہے کہ ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہے کہ بحال نہ ہو, اور ہماری ناکامی ہے کہ جو انڈیا کا خاکہ ہے اسی میں ہم رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر کیوں؟